اس کا ذرا سے تفصیلی جواب دے دیجیے گا. شادی کے بعد ظاہر بات ہے یہ ممکن ہے کہ آپس میں نباہ نہ ہو, تو تمام کوششوں کے بعد جو ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے بعد اگر حتمی فیصلہ طلاق کا ہو تو برائے مہربانی طلاق کا جو نا سنت طریقہ ذرا آسان اس میں لفظوں میں نا. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میرے خیال آپ نے جتنے مسائل پوچھے ان میں یہ سب سے اہم سوال ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے کہ 3 طلاقیں ضرور دینی ہے کہ بیوی کون ہی ہے تسی. طلاق ہے ہی ایک ہے اسلام میں. ایک طلاق سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ 3 طور تک یعنی 3 دفعہ عورت کو پیریڈز آئے اور وہ پاک ہوں, اس دوران مرد اس عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے. اس کے بعد وہ بھی آزاد یہ بھی آزاد, چاہے تو پھر آپس میں یہ شادی کرے چاہے کہیں اور کر لیں. اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے, ضرور 3 دینی ہے, ایک دے کام ختم کرے تاکہ آپشن باقی رہے. کل کو کوئی صلح کا مسئلہ بن جاتا ہے اس نے 5 سال تک وہ بھی نہ شادی کرے یہ بھی نہ کرے تو نئے حق میں نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا. لیکن اگر 3 ہو گئی چاہے کٹھی ہوئی چاہے علیحدہ ہوئی, میں نے آپ کو بتایا صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ, تو وہ طلاق تو واقع ہو جائے گی. توہر میں دینا بھی شرط ہے. ہاں طور کے اندر دینا یہ تو ہے, لیکن اگر کوئی بغیر طور کے بھی دیتا ہے وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی. صحیح مسلم حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رجوع کر تاکہ وہ اس کے وہ پیریڈز اور وہ سارا دن شمار کرنا آسان ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ پھر وہ آپ نے جو دی تھی حیض کی حالت میں شمار کر لی گئی تھی, ان کا کر لی گئی تھی.